بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ یہ تھوڑا غلط فہمی سے تھوڑا ہٹ کر ہوتا ہے. غلط فہمی میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگوں نے جیسا نہیں تھا ویسا سوچ لیا. اب بدگمانی میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بدگمانی کا ڈیفینیشن ہے آدمی کا دوسرے بھائی کے متعلق یہ سوچ لینا کہ یہ میرے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایسے خیالات کو بار بار ذہن میں لاتے رہنا کہ یہ میرے خلاف ہے، یہ میرا اینٹی ہے، یہ ویسا نہیں جیسا بتاتا ہے، یہ بہت شانہ ہے، یا ایسا ہے، خلاف ہے، یہ سوچ لینا اور اسی خیالات کو بار بار لاتے رہنا یہاں تک کہ جھگڑا کر لے اس سے. سمجھ رہا؟ یا دوسرا ہے بغیر کسی دلیل کے یہ سوچ لینا کہ فلاں بندہ اچھا نہیں ہے، بغیر دلیل کے یہ سوچ لینا کہ فلاں انسان اچھا نہیں ہے اور اس کے دین اور دنیا میں ایسی ایسی خرابیاں ہیں، بغیر کسی تحقیق کے بس یہ نا انہوں ایسی ہوں گی، انہوں ویسی ہوں گی. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ آج یاد رکھیے. یہ بدگمانیاں بہت نقصان دے رہی ہیں. یہ بدگمانی ایک فرد کو نقصان دیتی ہے، یہ بدگمانی ایک قوم کو بھی دیتی معلوم. اس لیے کہ آج مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کو بدگمانیاں ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں. پہلے ہی سوچ لیا انہوں نے، نہ ہم سے ملے، نہ ہمارے دین کو دیکھا، نہ نبی کی سیرت کو دیکھا، نہ قرآن کو پڑھا، لیکن سوچ لیا بدگمانی. تو یہ ایک فرد کو نقصان دیتی ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن کو نقصان دیتی ہے، ایک ادارے کو، ایک جماعت کو نقصان دیتی ہے، پورے ملک کو نقصان دیتی ہے، قوم کی قوم اور ملت کی ملتوں کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ غلط باتیں پھیل جاتی. تو بدگمانی کیا ہے؟ پہلے سوچ لینا یہ میرے خلاف ہے، یہ اچھا نہیں ہوگا، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، یہ ایک مزاج بن جاتا ہے. اس کے یاد رکھیے بہت سارے نقصانات ہیں، یاد رکھیے. اور آج اکثر ہم جو دوسروں کے بارے میں سوچتے اور سمجھ رکھتے ہیں وہ بدگمانی کے بیسس پر ہی ہے. فلاں جماعت نا، اور یہ بہت خطرناک جماعت ہے، وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. کہاں سے لائے؟ کبھی ان کی کوئی کتاب پڑھے؟ نہیں دکھتا ان کے، تم کون اتنے ہوشیار ہو گئے دکھتا اور دکھنے سمجھ جا رہے، تم کون سے علامہ بہت بڑے؟ کبھی کوئی کتاب پڑھے ان کی، کسی عالم کی ان کی تقریر سنے، کیا کبھی ان سے فلاں ہوا؟ بدگمان ہو گئے. اب آئیے ایک مثال دیتا ہوں میں، آج سے 10 سال پرانی مثال ہے، ذاتی مثال دے رہا ہوں باتوں کو سمجھنے کے لیے. ایک صاحب ایک مرتبہ، چونکہ میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگ اتنے آسانی سے ایکسیس نہیں کرتے تھے، ایک صاحب ایک مرتبہ آئے، ملے اور بولے میں معافی چاہتا ہوں، گلے ملنا چاہتا ہوں. گلے مل رہا، آپ پہلے بولے معاف کر دیجیے. میں نے کہا کیے کیا؟ پہلے بولو تو پیسہ ویسا ہوگا تو لے کے معاف کروں گا نا. نہیں بولے پیسہ ویسا نہیں تھا، کچھ دوسرا تھا. مطلب کیا ہے؟ بولیے. چلیے معاف کیا میں نے. تو بولے ہم کو بولے آپ کے بارے میں بولے بدگمانی ہوئی تھی. میں نے کہا کیا بدگمانی ہوگی؟ تو بولے ہم نے آپ کے اجتماع کا اشتہار پڑھے تھے، بولے کہ عورتوں کا بھی انتظام ہے. تب ہم کیا سوچ رہے؟ بولے عورتوں کا انتظام ہے تو آدمی عورتیں سب بیٹھے ویسے بس سمجھ رہے نا. عورتوں کا انتظام مطلب وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے کہیں بھی اگر لکھا اس مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے، اس جگہ عورتوں کا انتظام ہے، اس اجتماع میں عورتوں کا انتظام ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا بازو ایک عورت بیٹھی ہوئی، فرسٹ کم فرسٹ بیسس سے بیٹھ گئے، تم پہلے آئے، تم بیٹھے نہیں، تم ادھر بیٹھو، تم ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا ہے نا، کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں تھیٹرز میں بھی اگر عورت کا ہاتھ دیکھتے تھے نا تو کارنر ٹکٹ دیتے ہوں تاکہ اس کو الگ جگہ ملے کم از کم. مطلب ایک جگہ جو ہم دیکھتے نہیں، ہم جاتے نہیں، وہاں بھی اتنی احتیاط کی جاتی ہے. لیکن اب بدگمانیاں کیسی ہوتی؟ کسی جماعت، کسی طبقے کے بارے میں، کسی مسلک کے بارے میں، کسی عمل کرنے میں. بولے ہم کو لگا بولے ویسا رہتا ہوں گا. بولے پھر آپ کا ایک بار لائیو آ گیا، بولے ٹی وی پہ 2011 میں پہلی بار ہم نے لائیو دیے تھے. جب ٹی وی چینل پہ لائیو آ گیا تو بولے ہم ڈھونڈ رہے عورتیں کہاں ہیں. تو عورتیں تو کہیں بھی نہیں تھیں، عورتیں کا بچیاں بھی نہیں دکھ رہی تھی کہیں. ارے پھر ہم کو آیا کہ ہم کیا سوچ رہے تھے. میں نے کہا لیکن میں ایک بات بولتا ہوں، ایک شادی ہال میں دعوت ہے اور لکھا ہوا ہے آپ کے ماں اہل وائل پورے خاندان کے ساتھ آؤ، تو ایسے ہی آپ سوچتے کہ آدمی عورتیں سب بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ ہوں گا. نہیں، عورتیں الگ چلی جاتی ہیں، آدمی الگ چلے جاتے ہیں. تو اتنا نیچرل ہے کہ کھانے کی دعوت میں بھی الگ ہو جاتا ہے. تو اجتماع میں آپ نے کیا سوچے؟ نہیں بولے بس وہی آپ کا تھا تو ہم کو لگا ایسے ہی چھوڑ. یہ ہوتی غلط. ایک صاحب ایک بار بولنے لگے ارے وہ کیسے کیسے فرقے پیدا ہو گئے، بولے دنیا میں کیسے غلط اعمال ہو رہے، قیامت بہت قریب ہے. بولے اب کیسے؟ بولے عورتوں کا انتظام بولے مسجد میں. اب سوچو بولے تم وہ وضو خانہ، وہی طہارت خانہ، وہاں عورتیں کر رہی، ہم ادھر مرد بیٹھا ہوا، ادھر وضو کر رہے، ادھر عورت بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہے، بولے بازو پھڑ رہے. استغفر اللہ. اچھا میں نے کہا آپ نے کہاں سنا ایسا عورتوں کی نماز کا تھا کیسا؟ آپ بولے اب عورتوں کا ہے تو ایسے ہی ہوں گا. میں نے کہا جب عورتوں کی کوئی مسجد ہوتی ہے تو اس کا انٹرنس الگ ہوتا ہے، اس کا وضو خانہ الگ ہوتا ہے، اس کا طہارت خانہ الگ ہوتا ہے، ان کی جماعت الگ بنتی. یاد رکھیے اگر میاں بیوی بھی ہو تو ساتھ کھڑے کے نماز نہیں پڑھ سکتے، عورت پیچھے ہی رہیں گی. سمجھ رہے آپ؟ ارے بولے وہ ہم کو نہیں معلوم. مطلب دیکھیے آپ کسی جماعت، تو ہم اکثر آج جو کسی کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہ بدگمانی کے بیسس پہ ہی ہے. کسی مسلک، کسی دین، کسی شخصیت، اس کے گھر کے اعمال، اس کی ذاتی زندگی، کسی انسان کو دیکھ لیا صحت مند تو بہت کھاتا ہوں گا، پہلے ہی سوچ لیا. اوبیسٹی بیماری کی وجہ سے آ سکتی ہے، موٹاپا.
ओबेसिटी उसके वर्किंग स्टाइल की वजह से उसको आ सकता है, उसका खाने से उसका ताल्लुक नहीं, पहले से सोच लिया आप। एक आदमी बहुत दुबला है तो बोले उसको खाना नहीं देते घर में, ये भी गलत है। हो सकता हो माशाल्लाह मुंह चूहे सा और पेट कुएं सा हो उसका, ऐसा भी होता है इंसान का मामला, है ना। बेटी को बिहा दिया, देखो बोले कुछ खाना नहीं देते, उसकी हड्डी एक होगी। भाई शादी से पहले तोल के देना था, कितनी थी 40, तो अभी कितनी है, अभी भी 40, तो बराबर है ना, फिर कहाँ कम हुआ। लेकिन बदगुमान दुबले है तो मतलब सांस की तकलीफ और दुख से होगा। अरे बीमारी से भी इंसान दुबला होता है। मजलिसों में देखिए औरतें जमा होगी, एक औरत आगे, अरे कितनी दुबली होगी ना माँ तुम्हारी, सास है इसकी वजह, क्या थी फूल जैसी बच्ची अपनी। अब देखिए, अब जो मोटा है दुबला होने के लिए परेशान है, अब सास से दुबली हो जा रही है, अच्छी बात है ना। और कितने इलाज करा रहे लोग दुबले होने के लिए। लेकिन देखिए बदगुमानी रीजन देखिए, आप खुद ही सोच ले रहे, आपने कुछ नहीं, ये आदमी आ रहा ना मेरे को मारने के लिए से ही आ रहा हूँ, ये लोग मेरे खिलाफ ही रहते हैं, ये आदमी ज्यादा ही होशियार दिख रहा है, कुछ तो होशियारी करेंगे, और उसने कुछ गलती कर दिया देख, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ। बदगुमानियों ने क्या किया, कौम की कौम, मिल्लतों की मिल्लतें, जमातों की जमातें, तबके की तबके, इदारों को बदनाम कर दिया, मालूम, बर्बाद करके रखा। कोई कह रहा है कि मुसलमान है लेकिन बोले अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, कोई कह रहा मुसलमान है सहाबा को नहीं मानते। कोई भी अदना से अदना मुसलमान सहाबा को ना माने हो नहीं सकता। हमारे ईमान का हिस्सा कुरान ने जिसके बारे में कहा, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इहतदौ, कि अगर वो ईमान लाए जैसे कि ये सहाबा ईमान लाए तो वो हिदायत पर है। तो जिसका ईमान सहाबा के जैसा ना वो हिदायत पर नहीं है। हम तो ईमान लाते था कि सहाबा के ईमान को अल्लाह ने कसौटी बना दी हमारी, कैसे नहीं मानेगा कोई भी गिरा से गिरा तबका। ये अलग बात है कि कुछ लोग कुछ सहाबा को मान रहे कुछ को नहीं, लेकिन सहाबा को तो सब मानते हैं। तो कुछ भी बात है, मतलब बस उनको रहता है कि आपके खिलाफ करना, बदगुमानी याद रखिए। तो बदगुमानी बहुत बुरी चीज़ है। जमात के बारे में, मसलक के बारे में, ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। एक आदमी को देख लिया आपने जो हबशी है, हबशी इन सेंस अफ्रीकन जिसको कहते हैं, ब्लैक, देखते ही क्या समझता, जंगली होगा, जाहिल होगा, जट होगा, ये होगा, खुखार होगा, ये होगा। क्यों ये सोचा है आपके जहन में? गरीब शरीफ बेचारा होगा, नमाजी रोजदार परहेजगार होगा, बस नहीं वो है ना तो ऐसे रहते वो लोग, मेरे को मैंने बोला बहुत खतरनाक रहते वो, हज के अंदर ये करते, उठा के फेंक देते, फला होते, दबा देते, ये किस्से वो चलते हमारे पास, है ना। यहीं से प्लानिंग, हबशी लोग आए ना हज में तो ये कर लेना। क्यों बदगुमान रखते हैं अपने भाइयों के बारे में? ये अलग बात है, किसी की हाइट हेल्थ अच्छी होगी तो नेचुरल उसका थोड़ा हाथ भी आपको बहुत भारी पड़ेगा, आप समझ रहे ना। लेकिन आप एक कौम के बारे में बुराई लेकर चलते हैं, समझ रहे आप, तो ये नहीं होना चाहिए, याद रखिए। तो हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, किसी को अपने खिलाफ ना सोचें, याद रखिए कोई आपके खिलाफ है भी नहीं। तो याद रखिए जिसको कहते हैं गालिब गुमान, शरीयत ये कहती है और गालिब गुमान पे फैसला करती है कि हर आदमी अच्छा है। अगर किसी पे कोई केस दर्ज करा दे कि इस आदमी ने चोरी की, तो उसको शरई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाता है मालूम आपको? मुल्जिम माना जाता है, मुजरिम नहीं, जब तक कि वो साबित ना हो जाए। और दुनिया भी मानती है ना, किसी इंसान को गिरफ्तार कर लेगा कोई भी केस में तो क्या बोलते हैं उसको? मुल्जिम। मुल्जिम मतलब जिस पर इल्जाम लगा है, जब इल्जाम साबित हो जाएगा तो बन जाएगा वो मुजरिम, जिसने जुर्म किया है। शरीयत भी ये बोलती है गालिब गुमान ये है कि हर आदमी अच्छा है जब तक कि बुराई साबित ना हो। तो लिहाजा अगर किसी पे इल्जाम भी है तो इंतजार किया जाएगा जब तक के उसके बारे में वो चीज़ की तहकीक ना हो जाए। याद रखिए, इस चीज़ को हम लोग जहन में रखें, ठीक।